محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ہمارا سلسلہ نورانی قاعدے سے چلا اور قرآن پاک کی 10 صورتیں 11 صورتوں تک جو ہے چلانے کا وعدہ تھا، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورۃ الاخلاص کو ڈالا، جس میں بتایا گیا کہ تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا چاہیے۔ آج کا سبق سورۃ الفلق ہے۔ ہم کوشش کریں گے اسے بھی سیکھنے کی، اور اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ آخر کی 10 صورتوں میں سے یاد ہوا کرتی ہیں، اس لیے 10 صورتیں ڈالی گئی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ قرآن پڑھنا لوگوں کے لیے آسان ہو۔ اور پیچھے تجوید کے لیے جو نورانی قاعدہ، مکمل نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 سے لے کر آخر تک جو ڈالا گیا ہے، اسے بھی دیکھیں اور قرآن پڑھنا سیکھیں۔ ماشاءاللہ کئی افراد نے اپنے دوست و احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے فرمایا کہ ہم لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سی چیز کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ بس ان ویڈیوز سے یہی ارادہ اور یہی منشا ہے کہ قرآن پاک لوگ سیکھیں۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن تجوید نہ ہونے کی وجہ سے کہاں کھینچنا، کہاں نہ کھینچنا، کہاں ٹھہرنا اور کہاں نہ ٹھہرنا، کس حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا، اس کا مخرج کیا ہے، اور کہاں غنہ کرنا چاہیے، کہاں غنہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 60 سال 70 سال کی عمر ہوتی ہے لیکن قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ جب قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو پھر ہماری نمازیں کہاں سے درست ہوں گی، ہماری تلاوت میں برکتیں کہاں ہوں گی۔ اس لیے اس چینل سے یہی کوشش ہوئی کہ قرآن پاک کو آپ تک پہنچایا جائے، قرآن پاک آپ سیکھیں۔ کہیں بھی اگر آپ پڑھتے ہوں نورانی قاعدہ، تو آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہمارے اس کاوش کو، محنت کو کھول کر، یعنی ہمارے چینل کو کھول کر آپ تختی نمبر 1 2 3 4 5 وغیرہ سمجھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ آئیے ہم سورہ فلق سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ عام طور پر لوگ جو پڑھتے ہیں اسے میں آپ کو یہاں بتاؤں غلطیاں کیا کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، یہاں قاف کی آواز کو خا کی آواز میں بدل دیا جاتا ہے، اور آخر میں بھی قاف کو خا سے بدل دیا جاتا ہے، اور عین کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ قل اعوذ نہیں پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہاں میں نے پڑھا، دیکھیے پڑھتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، آخر میں قاف ہے، قاف پر جزم ہوگا تو قلقلہ ہوگا، جیسا کہ تختی نمبر 11 میں ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا۔ من شر ما خلق،
یہاں نون ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے تو یہاں اخفا کریں گے اور آخر میں قلقلہ کریں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہاں پر بہت مرتبہ سنا گیا نفاساتی نہیں پڑھتے لوگ، بلکہ نفواساتی پڑھتے ہیں، واو کو لاتے ہیں، نفواساتی، تو سا کو نرمی سے پڑھنا چاہیے اور اس بات کا خیال ہو کہ یہاں پر واو نہیں ہے، نفاساتی ہے۔ فی العقد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حرف مدہ میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ را پر زبر ہے، را پر ہوگی۔ حرف قمری میں سے فا ہے، فا سے پہلے الف لام ہے، صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ آخری حرف پر زیر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ لام الف یا علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اگر آیت کے درمیان میں لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے شین ہے، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے، رائے مشددہ پر ہوگی۔ حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ آخری حرف پر زبر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حروف میں سے شین ہے، شین سے پہلے یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے، یہاں پر رائے مشددہ باریک ہوگی۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو خوب ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ آخری حرف پر زبر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں پیچھے گزر چکا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے شین ہے، شین یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ رائے مشددہ کے نیچے زیر، یہاں پر رائے مشددہ باریک ہوگی۔ حرف شمسی میں سے نون ہے، نون سے پہلے الف لام ہے، الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ نون مشددہ پر غنہ ہوگا، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ حرف قمری میں سے عین ہے، عین سے پہلے الف لام ہے، صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ آخری حرف پر زیر ہے، جزم دے کر سانس توڑے۔ لام الف کا قاعدہ یہاں بھی ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حروف میں سے شین ہے، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے، رائے مشددہ باریک ہوگی۔ حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تنوین کے بعد حرف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو خوب ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ آخری حرف پر زبر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ تو یہ جو ہے تجوید کے ساتھ ہوا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، نمازوں کو درست فرمائیں۔ حالات بہت خطرناک ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کے ذریعے سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحیح معنی میں صحیح ڈھنگ سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔